بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رنگین کہکشاں، مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 21۔ ہوٹل کا ریفریشمنٹ ہال بے حد خوبصورت تھا اور اسے دیکھ کر یہ اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ کسی جدید ترین شہر کے ہوٹل کا ریفریشمنٹ نہیں ہے۔ ہر طرح کی آسائشیں یہاں حاصل تھیں۔ مدھم موسیقی فضا میں ابھر رہی تھی۔ ویٹر خاموشی سے اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ ایک میز پر بیٹھنے کے بعد ہم نے اپنے لیے مشروب طلب کر لیا تو حسن فیروز نے کہا، کچھ بوریت ہو رہی ہے۔ طریقہ کار خیر مجھے تو پہلے ہی یہ پسند نہیں تھا، لیکن اب اور ناپسندیدہ ہو گیا ہے میرے لیے۔ صورتحال یہ ہے کہ ہمیں فارسٹ آفیسر رحمان شاہ کے پاس جا کر معلومات حاصل کرنا تھی، لیکن طے یہ پایا تھا کہ ہم فارسٹ آفیسر کے پاس جانے کے بجائے پہلے اندرونی علاقے میں چل کر ان جگہوں کو دیکھیں جن کے بارے میں ہمیں علم ہو چکا ہے۔ ہاں، لیکن ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے، میں نے کہا۔ وہ کیا؟ معلومات کا ذریعہ علی دانش ہی کو بنایا گیا تھا اور علی دانش اچانک ہی غائب ہو گیا ہے۔ اب تو میں یہی سوچتا ہوں کہ کہیں وہ واقعی کسی حادثے کا شکار نہ ہو گیا ہو۔ اوہ، ادھر دیکھو، ادھر! اچانک ہی حسن فیروز نے کہا اور میری آنکھیں سامنے والے دروازے کی جانب اٹھ گئیں۔ دروازے سے اندر داخل ہونے والا علی دانش ہی تھا۔ غالباً اوپر کے کمروں سے ہو کر آیا تھا اور ہمارے کمرے بند دیکھ کر یہاں پہنچا، کیونکہ اس کے ہال میں نگاہیں دوڑانے کے انداز سے یہی پتہ چلتا تھا کہ اسے کسی کی تلاش ہے۔ پھر اس نے ہمیں دیکھ لیا اور تیر کی طرح ہماری طرف بڑھا۔ بڑے پرسکون انداز میں اس نے ایک کرسی گھسیٹی اور بیٹھتا ہوا بولا، پہلے میں آپ لوگوں کے کمروں کی جانب ہی گیا تھا۔ تمہیں ہمارے کمروں کے بارے میں کیسے معلوم ہوا علی دانش؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ ہم نے اس ہوٹل میں قیام کیا ہے؟ جناب، میں نے آپ لوگوں کا یہاں تک تعاقب کیا تھا، آپ کو ہوٹل میں کمرہ حاصل کرتے ہوئے دیکھا تھا، آپ کے کمرے دیکھنے کے بعد یہاں سے گیا تھا۔ تو حاجی سراج کو بھی دیکھا ہوگا؟ میں نے بے اختیار پوچھا۔ کون حاجی سراج؟ چھوڑو یار ان باتوں کو، اب یہ بتاؤ مسٹر علی دانش کہ تم کہاں غائب تھے؟ اصل میں سب سے پہلے تو مجھے اس بات کا جائزہ لینا تھا کہ آپ کا تعاقب کرنے والا تو کوئی نہیں ہے، کسی کو آپ کے یہاں آنے پر کوئی شبہ تو نہیں ہو سکا، اس لیے میں آپ سے ذرا الگ الگ رہ کر صورتحال کا جائزہ لیتا رہا۔ تب تو خیر ٹھیک ہے، کوئی ایسی صورتحال سامنے آئی تو نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ویری گڈ، چلو اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے یہ طے کیا تھا کہ رحمان شاہ صاحب کے پاس براہ راست جانے کے بجائے پہلے ان علاقوں کا جائزہ لیں گے جہاں قبیلے کے لوگ رہتے ہیں۔ ہاں بالکل۔ اصل میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں ایک بہت ہی مخصوص علاقہ ہے، اس کا نام راشک ہے۔ راشک ایک دلچسپ جگہ ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ پوست کی کاشت کے سوداگر یہاں آتے ہیں تو وہ وہاں قیام کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے راشک ایک عمدہ جگہ بن چکی ہے۔ پہلے وہاں پوست کے سوداگروں کی حیثیت سے تھوڑا سا قیام کر لیں تو کیا زیادہ مناسب نہیں رہے گا؟ علی دانش، کیا تم اس بات کو بہتر سمجھتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جناب، یہ بات اگر آپ کو پسند ہو تو ٹھیک ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ تمہارا قیام کہاں ہے؟ آپ دونوں کے بعد والا کمرہ میرا ہے، علی دانش نے کہا، اور ہم دونوں واقعی حیرت سے اچھل پڑے۔ کیا؟ جی ہاں۔ جھوٹ بولتے ہو؟ نہیں جناب، بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ علی دانش نے حسن فیروز کو دیکھتے ہوئے کہا، جو ہر بات بڑی آسانی سے کہہ دیا کرتا تھا۔ میں نے حسن فیروز کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کیوں تم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو؟ علی دانش کی مرضی ہے، اس نے جہاں بھی کمرہ حاصل کیا ہو۔ میں نے حسن فیروز سے کہا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اصل میں یہ شخص ہمارے سامنے بہت زیادہ پراسرار بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس پر علی دانش نے کہا، نہیں جناب، حقیقت یہ ہے کہ اتنی برق رفتاری سے کام کر رہا ہوں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، تم برق رفتاری سے کام کرتے رہو، اب تو ہمیں پتہ چل ہی چکا ہے کہ تم ہمارے برابر والے کمرے میں ہو۔ آپ کیا پینا پسند کریں گے مسٹر علی دانش؟ جو آپ پی رہے ہیں وہی پلا دیجئے۔
ہم نے مشروب طلب کر لیا اور علی دانش ہمارے سامنے بیٹھا مشروب کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لے رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ مجھے بہت سے انتظامات کرنے ہیں، بعد میں آپ جو کچھ بھی سوچیں اور جو کچھ بھی کریں وہ بات کی بات ہے۔ ویسے میں سمجھتا ہوں کہ ایک نگاہ راشق کا جائزہ لے لینا اچھا ہی رہے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بعد میں وہیں آنا پڑے۔ راشق میں قیام کرنے کے لیے کوئی خاص شرائط تو نہیں ہوتی؟ نہیں، بس اصل کام وہاں پہنچنا ہے، کیونکہ وہاں ایسے لوگ نہیں پہنچ پاتے جن کے اندر ہمت نہ ہو، جو ہتھیاروں کا استعمال نہ جانتے ہو، اور جو تو کیا وہاں جانا اتنا ہی ضروری ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ایسی فضول جگہوں پر قدم رکھنا ایک غیر انسانی عمل ہے۔ انسانیت کا تقاضا ہے کہ انسان ہر ایسی بری جگہ جانے سے بچے جہاں اس کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ انتہائی فضول بات ہے۔ رحمان شاہ صاحب سے بات کرتے ہیں، ان سے معلومات حاصل کرتے ہیں، آخرکار کچھ پتہ ہی چل جائے گا، اور بالآخر ہم اتنے کمزور فطرت کے مالک بھی نہیں کہ اتنی سی بات کا اندازہ نہ لگا سکیں۔ حسن فیروز اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ فضول باتوں سے گریز کرو مسٹر انچارج، ہمیں ہر قیمت پر راشق جانا ہے۔ لعنت ہو تم پر، حسن فیروز نے کہا اور خاموش ہو گیا۔ علی دانش بہت دیر تک ہم سے باتیں کرتا رہا، پھر مشروب ختم کرنے کے بعد وہ بولا، اب میں چلتا ہوں۔ جو انتظامات راشق تک پہنچنے کے لیے ہمیں کرنے ہیں، میں ان کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ پھر وہ اٹھ کر چلا گیا تھا، اور حسن فیروز نے مردہ لہجے میں مجھ سے کہا، کیا تم مجھے اٹھا کر میرے کمرے تک پہنچا سکتے ہو؟ اصل میں میرے اعصاب جواب دے گئے ہیں۔ بعض اوقات اگر انسان اعصابی طور پر مزمحل ہو جاتا ہے تو اسے بالوں سے پکڑ کر اٹھانا زیادہ مناسب رہتا ہے، کیونکہ اس کے اعضاء چھونے کے قابل نہیں ہوتے۔ چنانچہ اٹھو۔ میں نے اس کے بالوں کی جانب ہاتھ بڑھایا تو وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مذاق بھی نہیں سمجھتے ہو یار، چلو، اس نے کہا، اور ہم دونوں اوپر آ گئے۔ پھر حسن فیروز میرے ہی کمرے میں آ گھسا۔ اس نے کہا، تم کبھی کبھی حد سے تجاوز کر جاتے ہو اسسٹنٹ۔ کیا تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں کہ تم سے صرف میں مزاح کر رہا تھا؟ تمہیں کم از کم اتنی عقل ہونی چاہیے کہ حقیقت اور مزاح کا فرق محسوس کر سکو۔ یہ مزاح آپ کس سلسلے میں فرما رہے تھے جناب؟ مذاق فرمانے کا کوئی سلسلہ بھی ہوتا ہے کیا؟ اپنے ماتحتوں سے ہنستے بولتے رہنا چاہیے، ورنہ انسان مغرور کہلاتا ہے۔ جی یہ تو آپ نے صحیح فرمایا انچارج صاحب۔ چنانچہ اب تم مجھے وہ رپورٹ پیش کرو جو مکمل طور پر تمہارے ذہن میں ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے اس سلسلے میں کیا سوچا ہے، کیا غور کیا ہے۔ مجھے معلومات حاصل ہونی چاہیے۔ تب میں نے کہنا شروع کیا، علی دانش ایک کام کا آدمی ہے۔ جس طرح سے رانا اختیار خلجی نے کہا ہے کہ علی دانش ہمارے لیے بہت سی سہولتیں فراہم کر دے گا، تو میری رائے تو یہ ہے کہ پہلے ہم ذرا اس جگہ کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں، یہ دیکھ لیں کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے، وہاں کے راستے کیسے ہیں، جنگل کے ماحول سے بھی تھوڑی واقفیت حاصل ہو جائے گی۔ یہ اندازہ ہو جائے گا کہ پوسٹ کے سوداگر کس طرح سے اپنا وقت گزارتے ہیں۔ دیکھو، صورتحال مجھے خاصی مشکوک نظر آتی ہے۔ جو تھوڑی بہت باتیں ہمارے علم میں آئی ہیں ان سے کچھ عجیب سے اندازے ہوتے ہیں۔ مثلاً میں نے سوال کیا، پہلی بات تو یہ کہ رانا اختیار خلجی ایک بے اختیار آدمی ہے۔ یہ بات کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ جو شان و شوکت ان لوگوں کی نظر آتی ہے وہ در حقیقت رانا اختیار خلجی کی ملکیت نہیں بلکہ بیگم صاحبہ کی طرف سے مہیا ہوئی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، مان لیا، تو پھر؟ اور یقینی طور پر کچھ ایسے معاملات بھی ہوں گے جن میں بیگم صاحبہ اور رانا صاحب کے خاندان میں اختلافات ہوں گے، اور یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ رحمان شاہ ثانیہ خلجی کا چچا ہے۔ جی انچارج صاحب۔ تو یار سیدھے سیدھے رحمان شاہ کے پاس چلیں تو کیا حرج ہے؟ اور اگر تھوڑی سی معلومات ان علاقوں کے بارے میں بھی حاصل ہو جائیں تو کیا حرج ہے؟ میں نے کہا، اور وہ پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا اور پھر بولا، اچھا، باس وہ ہے جو معمولی انسان کی بات پر غور کرے۔ چنانچہ ٹھیک ہے، اگر تم اس بات کے خواہش مند ہو تو تمہاری اس خواہش کا خیال رکھا جائے گا۔ اس پر میں ہنسنے لگا تھا۔ بہرحال اس کے بعد ہم بانگی کی تفریحات سے لطف اندوز ہونے لگے۔
علی دانش کیونکہ غائب ہو گیا تھا اور اس کے کمرے میں مسلسل تالا لگا ہوا تھا۔ پھر علی دانش واپس آ گیا اور اس نے کہا، میں نے تمام انتظامات کر لیے ہیں جناب، اور سب سے پہلی چیز جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ اس وقت میرے کمرے میں ہے۔ کیا آپ میرے کمرے میں تشریف لانا پسند کریں گے؟ کوئی حرج نہیں، حسن فیروز نے شان سے کہا، اور ہم علی دانش کے کمرے میں داخل ہو گئے۔ علی دانش نے جو انتظامات کیے تھے وہ واقعی دلچسپ تھے، اور انہیں دیکھنے کے بعد مجھے خاصا سنجیدہ ہونا پڑا تھا۔ یہ ایک بہت ہی جدید ساخت کا سفری بیگ تھا۔ اس بیگ میں جو کچھ موجود تھا وہ دیکھنے کے قابل تھا۔ سب سے پہلے اس نے ایک چھوٹا سا لیمپ نکالا جو زیادہ سے زیادہ 4 انچ چوڑا اور اتنا ہی لمبا تھا۔ سامنے کے حصے میں شیشہ لگا ہوا تھا اور اس کے نیچے ایک بٹن، لیکن جب اس نے لیمپ روشن کیا تو یوں محسوس ہوا جیسے کمرے میں سورج اتر آیا ہو۔ اتنی تیز روشنی اتنے چھوٹے سے لیمپ سے منتشر ہو رہی تھی کہ حیرانی ہوتی تھی۔ علی دانش نے کہا، اور یہ مدھم سے مدھم ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ اس کی روشنی ایک چراغ جیسی بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے بٹن کو آہستہ آہستہ دبانا شروع کیا اور لیمپ کی روشنی مدھم ہوتی چلی گئی۔ بہترین چیز ہے، حسن فیروز نے پسندیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر علی دانش نے اس لیمپ کو الٹا کر کے رکھ دیا اور اس کے اوپر والے حصے کو تھوڑا سا مختلف طریقوں سے کھسکا کر سیدھا کر دیا۔ اب اندر اس میں ایک چھوٹا سا شیشہ نظر آنے لگا اور ایک سفید بٹن نمودار ہو گیا۔ یہ کیمرہ ہے اور یہ مووی بنا سکتا ہے۔ اس میں ایک بہت ننھی سی ڈسک لگی ہوئی ہے جو تقریباً 1.5 دن کی ریکارڈنگ کر سکتی ہے، اور ریکارڈنگ کے لیے یہ سائیڈ والا بٹن دبائے رکھنا ضروری ہے۔ روشنی کا کوئی مسئلہ نہیں، چونکہ یہ ایکسٹرا الٹرا وائلیٹ ریزر رکھتا ہے جو اندر ہی اندر روشنی کے بغیر کام کرتی رہتی ہے۔ کیا تم جادوگر ہو؟ حسن فیروز نے پوچھا۔ نہیں، یہ جادوگری میری نہیں ہے، یہ جرمن ساخت کا کیمرہ ہے اور اسے بڑی جدید تکنیک پر بنایا گیا ہے، اور آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ کیمرہ ہمیں خاص طور پر بھجوایا گیا ہے۔ کس نے بھیجا ہے؟ کرنل ہمایون نے۔ علی دانش کے الفاظ پر ہم بری طرح چونک پڑے۔ دادا جان یہ چیزیں ہمارے حوالے بھی کر سکتے تھے۔ خیر، اور تمہاری اس امر و عیار کی زنبیل میں کیا ہے؟ یہ دیکھیے۔ علی دانش نے بیگ کے پچھلے حصے کی زپ کھول دی۔ اس میں 2 چھوٹے سائز کے پستول نظر آ رہے تھے۔ وہ ان کے بارے میں تفصیلات بتانے لگا اور بولا، یہ ننھا سا 1 انچ کا ٹکڑا جو اس پر لگا ہوا ہے یہ ایک نفیس سائلنسر ہے۔ سب سے بڑی خوبی اس کی یہ ہے کہ اسے آسانی سے لباس میں چھپایا جا سکتا ہے، اور جہاں تک اس کے میگزین کا سوال ہے تو آپ کو یہ دیکھ کر بھی لطف آ جائے گا کہ اس کا میگزین بھی ننھے ننھے چپس پر مشتمل ہے۔ اس کی ٹیکنیک بڑی عجیب ہے، میں اسے یہاں استعمال کر کے نہیں دکھا سکتا۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ بڑے شاندار طریقے سے آپ کے دشمن کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ ویری گڈ۔ اب آپ یہ بتائیے مسٹر علی دانش کہ ہماری روانگی کب تک ہے؟ میں نے یہ کوشش کی ہے، بلکہ میں کیا، کرنل صاحب نے ہمیں جو آسائشیں فراہم کی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم مختصر ترین سامان کے ساتھ اپنی منزل کی جانب روانہ ہو جائیں گے۔ ایسے چند افراد کا انتخاب میں نے کیا ہے جو اس سلسلے میں ہمارے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، اور ان کی مدد سے ہم بہت سے کام لے سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ ذہنی طور پر تیار ہوں تو ہم آج رات کو 12 بجے اپنے سفر کا آغاز کر دیں۔ یہ وقت کا تعین کسی خاص وجہ سے کیا گیا ہے؟ ہاں، ہم نہیں چاہتے کہ عام لوگوں کی طرح ہم ان علاقوں میں داخل ہوں جہاں داخل ہونے والوں پر گہری نگاہ رکھی جاتی ہے۔ چیک پوسٹ بنی ہوئی ہے، اصل میں بڑے دلچسپ معاملات ہیں۔ دن کی روشنی میں اگر کوئی گاڑی گزر جائے تو یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ ان میں سیاح ہوں گے، اور سیاحوں کو ان علاقوں میں جاتے ہوئے پریشان کیا جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ شام کے دھندلکوں میں یا رات کی سیاہی میں سفر کرنے والوں کے بارے میں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ پوسٹ کے اسمگلر ہوں گے اور اس کی خرید و فروخت کا معاملہ کرتے ہیں۔ چنانچہ ایسے لوگوں کے لیے راستے کی آمد و رفت کو محتاط رکھا جاتا ہے۔ اوہ مائی گاڈ، اس کا مطلب ہے کہ بڑے اعلیٰ پیمانے پر یہ سارے کام ہوتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے کام سادگی اور آسانی سے ہو جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور راستے کے سفر کے لیے کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں
مسٹر علی دانش، دیکھیں اس وقت تک جب تک میں اپنے اختیارات استعمال کر سکتا ہوں میں آپ کو آسائشیں فراہم کرتا رہوں گا، لیکن جب بھی ذرا مشکلات کا لمحہ آئے گا آپ کو اپنے طور پر مستعد ہونا ہوگا۔ اس کی تم فکر مت کرو، میں نے کہا۔ ایک لینڈ کروزر حاصل کر لی گئی ہے جسے ہر طرح سے لیس کرنے کے بعد ہم لوگ آگے روانہ ہوں گے۔ ایک اور بات بتاؤ۔ جی پوچھیں۔ اگر سیاحوں کا کوئی قافلہ شام کے دھندلکوں میں سفر کرے تو اس کے ساتھ بھی وہی رعایت برتی جاتی ہے؟ جی بالکل۔ ایسی شکل میں کیا ایسے لوگ ان علاقوں میں داخل نہیں ہوئے جو وہاں کوئی کارروائی کرنا چاہتے ہوں؟ کیوں نہیں داخل ہوئے، لیکن وہ کبھی واپس ہی نہیں آئے۔ کیا مطلب؟ حسن فیروز نے چونک کر پوچھا۔ جب ان کی کارروائیوں کا علم ہو جاتا ہے تو پھر ان کی واپسی بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ اب وہ کہاں جاتے ہیں اتنی تفصیل تو میرے علم میں نہیں آ سکی، علی دانش نے کہا، اور حسن فیروز کان دبا کر خاموش ہو گیا۔ لیکن میں ایک عجیب سنسنی محسوس کر رہا تھا۔ علاقے بالکل اپنے اپنے لگتے تھے، لیکن کم از کم بستی دو آبا میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ وہ معصوم اور سادہ لوگوں کی بستی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ کہیں دور دراز علاقے میں پوسٹ کے سوداگر اپنی کارروائیوں کو اسی طرح پراسرار رکھتے ہوں گے جن کے بارے میں مجھے علم نہیں تھا۔ ویسے حقیقت یہ ہے کہ علی دانش بھی مجھے بہت پراسرار شخص نظر آیا تھا۔ اب تک اس نے جو کارروائیاں یہاں آنے کے بعد کی تھیں وہ ناقابل یقین تھیں۔ پتہ نہیں بانگی میں اس کے ان چیزوں کے وصول کرنے کے ذرائع کیا تھے، لیکن معمولی نہیں معلوم ہوتے تھے۔ اور پھر رات کے اس حصے میں جس کا تعین کر لیا گیا تھا، ہم علی دانش کی رہنمائی میں ایک لمبا راستہ طے کرنے کے بعد اس جگہ پہنچ گئے جہاں سے ہمیں اندرونی علاقوں میں سفر کرنا تھا۔ ایک چھوٹا سا پیٹرول پمپ بنا ہوا تھا جس کے عقب میں ریسٹورنٹ بھی بنوایا گیا تھا۔ یہاں علی دانش نے کچھ لمحات آرام کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اس کے بعد وہ ہمیں پیٹرول پمپ کے عقبی حصے میں بنے ہوئے کینٹین یا ریسٹورنٹ میں لے گئے، اور یہاں ایک میز پر جس شخصیت کو میں نے دیکھا اسے دیکھ کر میں ایک بار پھر دنگ رہ گیا۔ یقیناً میرے فرشتوں کو بھی گمان نہیں تھا کہ بانگی میں میری ملاقات کرنل ہمایوں سے ہوگی۔ کرنل ہمایوں بالکل بدلی ہوئی شکل میں نظر آ رہا تھا۔ ایک موٹا سا سگار اس کے دانتوں میں دبا ہوا تھا جس کے سلگتے ہوئے سر سے دھوئیں کی لکیر فضا میں بلند ہو رہی تھی۔ وہ گرے کلر پر ریڈ لائنوں والا خوبصورت سوٹ پہنے ہوئے تھا جو اس کی شاندار شخصیت سے بڑا ہم آہنگ تھا۔ اس کے وجود میں کسی قسم کی کوئی کمی نظر نہیں آ رہی تھی۔ کسی زمانے میں یہ شخص ملٹری انٹیلیجنس میں ایک بڑا عہدیدار رہ چکا تھا۔ حالانکہ اس کوٹھی کے گھریلو ماحول میں اس کی شخصیت مجھے بڑی عجیب لگی تھی۔ میرے لیے تو وہ خیر ایک رہنما تھا اور ایک مشفق شخصیت کا مالک تھا، لیکن اس کے بہت سے پراسرار روپ دیکھ کر میں ہمیشہ دنگ رہ جاتا۔ اس وقت بھی اسے یہاں دیکھ کر میں ششدر رہ گیا تھا۔ اس نے بڑی سرد مہری سے ہمارا استقبال کیا۔ حسن فیروز نے کچھ کہنا چاہا تو وہ انگلی اٹھا کر بولا، جب تک بولنے کی اجازت نہ دی جائے ایک لفظ زبان سے نہیں نکلنا چاہیے۔ سنو گل مراد، اب تک تم میری تربیت کے مطابق جس طرح اپنے عمل کرتے رہے ہو میں اس سے مطمئن ہوں اور اس بات کا خواہش مند ہوں کہ آئندہ بھی تم انتہائی ذہانت کے ساتھ اپنے کام سر انجام دیتے رہو گی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کاموں میں ذرا الٹ پھیر اختیار کی جاتی ہے۔ مثلاً اب تک تمہارے ذہن میں خیال تک نہ آیا ہوگا کہ کچھ عرصے کے بعد تم تنہا ایک کارنامہ سر انجام دو گی، اتنے تنہا کہ حسن فیروز بھی تمہارے ساتھ نہیں ہوگا۔ کیا؟ میں نے تم سے کہا تھا نا حسن فیروز، جب تک تمہیں بولنے کی اجازت نہ دی جائے تم ایک لفظ بھی اپنی زبان سے ادا نہیں کرو گے۔ مگر دادا جان، شٹ اپ۔ کرنل ہمایوں کا لہجہ اتنا خونخوار تھا کہ حسن فیروز کی زبان بند ہو گئی، لیکن اب اس کے چہرے پر مظلومیت کے آثار نظر آنے لگے تھے، اور میں اپنے طور پر یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کیا قصہ ہے، یہ تو بالکل انوکھی بات ہو گئی۔ اس سے پہلے تو میرے علم میں ایسا نہیں تھا، کرنل ہمایوں نے کہا، اور اس ریسٹورنٹ میں تم جو بھی کھاؤ پیو گے وہ میرے یہاں سے جانے کے بعد، کیونکہ اس وقت تمہارے لیے کوئی چیز منگوانا ڈسپلن کے خلاف ہوگا۔ میں تمہیں صرف ہدایات دینا چاہتا ہوں، اور یہ ہدایات اس وقت صرف تمہارے لیے ہیں گل مراد۔ یس سر،
میں نے مستعدی سے کہا 12 بجے کے بعد تمہارے سفر کا آغاز ہوگا اور تقریباً 1 بجے 1 گھنٹے کے سفر کے بعد تم ایک ایسی جگہ پہنچ جاؤ گے جہاں پکی سڑک ختم ہو جاتی ہے اور وہاں سے علاقۂ غیر شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں تمہیں ایک چھوٹا سا کیبن ملے گا۔ اس کیبن میں تمہاری ملاقات ایک شخص سے ہوگی جو غلام حیدر کے نام سے اپنا تعارف تم سے کروائے گا، یا پھر ہو سکتا ہے کہ خود غلام حیدر اس وقت وہاں موجود نہ ہو اور تم سے کوئی اور ملاقات کرے، لیکن جو کوئی بھی ہوگا اگر اس کیبن سے باہر آئے گا تو یوں سمجھ لو کہ غلط آدمی نہیں ہوگا۔ سامان کا یہ بیگ جو علی دانش نے تمہیں دیا ہے تمہارے پاس رہے گا، اور اس وقت تم ایک مہم جو کی حیثیت سے اس شخص سے تعاون حاصل کرو گے، اور جس طرح وہ کہے گا اسی طرح سے تم عمل کرو گے۔ وہ جو الفاظ تم سے ادا کرے گا ان کا مناسب جواب دینا اب تمہاری ذمہ داری ہوگی، کیونکہ مکمل طور پر تم اس شخص پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتے۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ جی سر، میں نے جواب دیا۔ ایک لمحے کے لیے دل کو افسوس بھی ہوا تھا کہ حسن فیروز جیسا دلچسپ آدمی مجھ سے جدا ہو جائے گا، لیکن یہ کرنل ہمایون بڑی عجیب و غریب شخصیت کا مالک تھا، لمبے لمبے اپنے منصوبوں کو تبدیل کرنے والا۔ البتہ اب تک اس کے بارے میں جو اندازہ میں نے لگایا تھا وہ یہی تھا کہ وہ ضرورت کے مطابق سوچتا ہے۔ پتہ نہیں اس بات میں کیا مصلحت تھی۔ اور کوئی سوال؟ نہیں جناب، میں سمجھتا ہوں اور کوئی سوال نہیں ہے۔ اس سے آگے کے حالات کو تم زیادہ بہتر سمجھتے ہو۔ میں نے پوچھا، کیا میں اس شخص سے پورا تعاون کر سکتا ہوں جو وہاں مجھے کیبن سے برآمد ہو کر ملے گا؟ ہاں، لیکن میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بعض معاملات میں تمہیں فیصلے اپنے طور پر کرنا ہوں گے، اور شاید اس کی ضرورت دیر سے ہی پیش آئے۔ وہ شخص تمہیں کیا سمجھتا ہے، تمہارے لیے کیا کرتا ہے، یہ اس کی باتوں سے ظاہر ہو جائے گا۔ تم بالکل محتاط رہنا۔ جی سر۔ کرنل ہمایون ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا انداز مشینی تھا، اور پھر اسی مشینی انداز میں وہ وہاں سے باہر چلا گیا۔ علی دانش خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ حسن فیروز نے اسے غصیلی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، اور تمہیں یہ بات معلوم تھی کہ یہاں اس پیٹرول پمپ تک آنے کے بعد ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوگا؟ علی دانش بے اختیار مسکرا اٹھا اور بولا، نہیں جناب، آپ یقین کریں، کرنل صاحب کے معاملات کسی کو معلوم نہیں ہوتے۔ یار کمال ہے، یہ کرنل صاحب ہیں کیا چیز؟ مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ کریلے کے کسی بیل میں کریلے کی طرح اگ آئے ہوں، کڑوے کسیلے۔ اور تم تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے جاسوس اور مہم جو بننے کے لیے پیدا ہوئے تھے، ابے زبان سے کچھ پھوٹ نہیں سکتے تھے، یہاں تک لانے کے بعد اکیلا چھوڑ دیا۔ آخر میرا کیا ہوگا؟ او بھائی علی دانش، دیکھ یار، میں الٹے دماغ کا آدمی ہوں، تیری حیثیت کچھ بھی ہو، برا مانے تو مان جانا، لیکن مجھے بتا دے یار کہ اسے تو تم لوگ ان جنگلوں اور پہاڑوں میں جھونک دو گے، میرا کیا اچار بنے گا؟ یہ کرنل ہمایون اور جہانگیر، بس میں کیا کہوں، مغلوں کی بادشاہت کا خاتمہ ہی اسی وجہ سے ہوا تھا۔ دوسروں کو بے وقوف سمجھتے رہے، یہاں تک کہ ہندوستان انگریزوں کے حوالے کر دیا۔ یار کمال ہے، بس کیا کہوں کیا نہ کہوں۔ حسن فیروز بڑبڑاتا رہا۔ علی دانش نے آرڈر بھی نہیں کیا تھا۔ بہت عمدہ قسم کی کافی سینڈوچ کے ساتھ آگے میز پر رکھی گئی تو حسن فیروز نے چونک کر ویٹر سے پوچھا، کیا تمہاری منگنی ہوئی ہے؟ جی سر، ویٹر تعجب سے بولا۔ میں پوچھ رہا ہوں، کیا تمہاری منگنی ہوئی ہے؟ صاحب، میرے 3 بچے ہیں۔ تو یہ پھر کس خوشی میں لائے ہو؟ وہ صاحب آرڈر دے کر گئے تھے، اور بل کی آپ فکر نہ کریں، وہ بل ادا کر کے گئے ہیں۔ کون صاحب؟ وہی جو تھوڑی دیر پہلے آپ کی میز پر بیٹھے ہوئے تھے۔ چلو شروع ہو جاؤ، دادا جان کا مال ہے، دشمن کا مال سمجھ کر ٹوٹ پڑو، حسن فیروز نے کہا، اور سینڈوچ پر ٹوٹ پڑا۔ میں بھی مصروف ہو گیا تھا، پر میرا ذہن اس نئی مشکل میں الجھ گیا تھا، کیا واقعی میں تنہا رہ کر کوئی ایسا کام سر انجام دے سکوں گا؟ کرنل ہمایون کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ پہلے تو یہ کہ وہ رانا اختیار خلجی کے معاملے میں اس قدر ملوث ہو گیا تھا کہ براہ راست 2 بار مجھ سے ایسی جگہوں پر ملاقات کر چکا تھا جہاں مجھے اس کی موجودگی کی کوئی توقع نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر یہ کہ جو پراسرار طریقہ کار اس نے اختیار کیا تھا اس میں بھی ایک ذرا سی الجھن تھی۔ الجھن یہ تھی
کہ اگر صورتحال مجھے بتا دی گئی تھی تو اصولی طور پر مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا اور مجھے میرے اقدامات میں تنہا چھوڑ دینا چاہیے تھا، لیکن کرنل جگہ جگہ موجود ہوتا اور نئی نئی ہدایات دی جاتی۔ لیکن اگر غور کیا جاتا تو اس میں بھی میرے لیے آسانیاں تھیں۔ شاید کرنل کے ذہن میں یہ تصور ہوگا کہ میں پہلی بار ایسی کوئی مہم سر انجام دے رہا ہوں، لہٰذا کسی جگہ دھوکہ بھی کھا سکتا ہوں، لیکن ساری باتیں اپنی جگہ۔ حسن فیروز سے علیحدگی اب عجیب سی لگتی تھی۔ پھر تمام معاملات سے فارغ ہونے کے بعد جب ہم لینڈ کروزر میں بیٹھ کر اپنی منزل کی جانب چل پڑے تو حسن فیروز واقعی نروس نظر آ رہا تھا، جبکہ علی دانش ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور ہم لوگ پیچھے بیٹھے تھے۔ اچانک حسن فیروز نے کہا، جیسا باپ ویسا بیٹا۔ کیا مطلب؟ کچھ الٹ بول گیا ہوں؟ پھر وہی سوال کروں گا، کیا مطلب؟ مطلب یہ، جیسا بیٹا ویسا باپ۔ یار کس کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ ان دونوں فوجیوں کے بارے میں جن میں سے ایک کرنل جہانگیر اور دوسرے ہمایون۔ مجھے ہنسی آ گئی تو حسن فیروز نے کہا، اب دیکھو نا یار، اچانک بیٹھے بٹھائے یہ چکر چلا دیا۔ خیر کیا یاد کریں گے کرنل صاحب، میں ایسے ناکون چنے چبواؤں گا کہ زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ خوشامد نہ کریں اگر مجھے تم تک پہنچانے کے لیے تو میرا نام بھی حسن فیروز نہیں۔ وہ جو کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں یار، چھوڑو جو بھی کہتے ہوں گے، وہ دیکھو شاید وہ چیک پوسٹ نظر آ رہی ہے۔ اور پھر گاڑی رک گئی۔ علی دانشی سارے معاملات سے نمٹتا تھا، چنانچہ چند ہی لمحوں کے بعد لینڈ کروزر آگے بڑھ گئی اور اس کے بعد یہ سفر خاموشی سے جاری رہا۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔